مفتی قوی صاحب کے جو فتوے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، انہیں دیکھ کے مجھے اکثر وہ ایک پرانی کہانی یاد آ جاتی ہے کہ یہ جو ملا ہیں وہ کس طرح سے فتوے دیتے ہیں. ہمارے جو علماء دین ہیں وہ تو بہت سوچ سمجھ کے فتوے دیتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن یہ مفتی، ہمارے بہت سے مفتی جو ہیں وہ کچھ عجیب و غریب طریقے سے بھی فتوے دیتے ہیں. لیکن ایک میں مفتی کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب جو تھے، وہ ایک دن اپنے گھر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ ہنڈیاں چاٹ رہی ہے. انہیں بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ حرکت تم نے آئندہ نہیں کرنی، اگر تم نے یہ دوبارہ حرکت کی تو تمہیں 3 طلاق. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ 3-4 مہینے بعد گئے تو پھر بیوی جو ہے وہ ہنڈیاں چاٹ رہی تھی. اب پریشان ہو گئے. غصے میں کہہ تو بیٹھے تھے کہ جی طلاق، لیکن نہ ارادہ تھا نہ خواہش تھی، لیکن پوچھا ادھر ادھر سے. انہوں نے کہا جی آپ نے تو چونکہ یہ کہا تھا تو یہ طلاق تو ہو گئی. اب وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے تو مفتی صاحب نے ان کی بات سنی. انہوں نے کہا جی عزیزم طلاق تو آپ کو ہو گئی، آپ نے یہ بات کہی تھی، طلاق تو خواہ غصے میں ہو طلاق تو ہو جاتی ہے. وہ باہر نکلے پریشانی کے عالم میں، کیا کیا جائے. تو ایک چھوٹے مفتی صاحب ان کے ساتھ باہر نکلے. انہوں نے کہا مفتیوں سے، بڑے عالموں سے اور اس طرح کے عالموں سے یہ مسئلہ پوچھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کل آئیں، کو خدمت کریں، پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھیں. اگلے دن وہ گئے، کو مرغے لے گئے، کوئی دیسی گھی لے گئے، کوئی فلاں لے گئے. وہ مفتی صاحب کا گھر بھر دیا. خیر جب مفتی صاحب براجمان ہوئے اپنی سیٹ پہ تو چھوٹے مفتی نے کہا کہ یہ بڑا آپ کا عقیدت مند ہے اور یہ مسئلے میں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا بیوی کو کہ میں اگر تم ہنڈیا اگر چاٹو گی تو پھر تمہیں 3 طلاق. تو میں گیا ہوں تو اس طرح سے وہ پھر ہنڈیا چاٹ رہی تھی. اس کا عزیزم آپ نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو کیا اس نے سر ہنڈیا میں گھسایا ہوا تھا اور وہ ہنڈیا چاٹ رہی تھی؟ اس کا نہیں، وہ تو انگلیاں سے وہ صاف کر رہی تھی اور انگلیاں چاٹ رہی تھی. اس نے کہا بھئی آپ کی قسم جو ہے، آپ کا عہد جو تھا وہ تو ہنڈیا چاٹنے کا تھا نا، وہ تو انگلیاں چاٹ رہی تھی، کوئی طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، اس کی صورت ہی پیدل نہیں ہوئی. تو جب عالم دین جو ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیں تو پھر وہ ہنڈیا نہیں چاٹتی بیوی، پھر وہ انگلیاں چاٹتی ہے.